جی السلام علیکم دوستوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ کوئٹہ سے شہزادہ ذوالفقار صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، صحافی ہیں اور بڑی خبر رکھتے ہیں بلوچستان کے کونے کونے کی۔ تو قبل اس کے کہ ہم ان کو اپنی گفتگو میں شریک کریں، میں ایک چھوٹی سی دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے آج بڑی گھن گرج کے ساتھ قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس 6,000 ملین ڈالر کے معدنی ذخائر ہیں، 6 ٹریلین اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو کہ 2 دن پہلے کافی زوردار طریقے سے معدنیات کی بات کر رہے تھے، پاکستان منرل سمٹ میں چیخ چیخ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے پاس کتنی معدنی دولت ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن 3 کمپنیوں کو امریکہ کی معاشی طاقت کے محور کی حیثیت حاصل ہے، ان کی کل مالیت کوئی 6,000 ارب ڈالر ہے، یعنی 6 ٹریلین، جبکہ پاکستان کی صرف معدنیاتی مٹی کھود کر، جو کہ معدنیاتی مٹی ابھی ہم نے کھودنی ہے، اس کی قیمت 6,000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ تو اس کے جواب میں ہمارے ایک صحافی دوست ہیں متی اللہ جان، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹر پہ یہ لکھا کہ صرف مٹی کھود کر جو نکلے گا اس کی مالیت 6 ٹریلین ڈالر ہے، یعنی 6,000 ارب ڈالر ہے۔ اور اگر پاکستان کے اوپر خلا میں جو ستارے ہیں اور سیارے ہیں ان کی معدنیات کا اگر اندازہ لگا لیا گیا تو پھر تو امریکہ سرکار کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو اب بڑی یہ تو خیر لائٹ ٹون میں ہم نے بات کر لی، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے یہ ہماری اشرافیہ، ہمارے وزیر آخر کس بات پر اترا رہے ہیں؟ ان معدنیات پہ جو کہ بلوچستان میں موجود ہیں، ریکودیک چاغی کا معاملہ بھی اسی میں شامل ہے، گیس کتنے 50 برسوں سے، کم از کم 50 برسوں سے سپلائی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں۔ تو یہ ساری باتیں سن کے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ شہزادہ ذوالفقار صاحب سے پوچھا جائے کہ بلوچستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارے وزراء اسلام آباد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، آپ جب یہ سنتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امتیاز گل صاحب، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں آپ جتنا میں جانتا ہوں شاید آپ مجھ سے زیادہ یا کم از کم میرے جتنے تو جانتے ہوں گے، بلوچستان میں آپ کا آنا جانا کافی رہا ہے، آپ کے کانٹیکٹس بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، گوادر بھی گئے ہیں، تمام ایریا میں لوگوں کے ویوز بھی آپ نے سنے ہیں، شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دیکھیں بلوچستان کو ہمیشہ سے بلوچستان کے جو لوگ ہیں، بلوچستانی اور بلوچ دونوں جو ہیں، ان کو ہمیشہ گلا رہا ہے کہ مرکز کی طرف سے ان کو اگنور کیا جاتا رہا ہے۔ آج بھی ایک احساس لوگوں میں ہے، لوگوں کے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طریقے سے تیزی سے میجرز لیے جا رہے ہیں، اقدامات لیے جا رہے ہیں ترقی کے لیے، کیا وہ ترقی ہمارے لیے ہے یا ان کو بلوچوں کی ضرورت شاید نہیں ہے، بلوچوں کی ریسورسز کی ضرورت ہے؟ یہ عام ایک نیریٹو ہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ گوادر ایئرپورٹ اگر ابھی اگلے مہینے آپریشنل ہو جائے گا، اگر اس کے لیے 200 250 300 پوسٹیں آتی ہیں اور اس میں ایک ہی بندہ گوادر کا ہوگا تو لاہم والا لوگ سوال اٹھائیں گے کہ کیا آپ کو یہاں آپ کو جو ہے وہ خاکروب بھی آپ کو نہیں ملتا، صفائی والا بھی آپ کو نہیں ملتا یہاں سے، کہ آپ جو ہے باہر سے لوگ لا رہے ہیں، سندھ سے، پنجاب سے۔ یہی خدشات تھے لوگوں کے کہ جب یہ سی پیک اور سی پیک سے پہلے جب یہ معاملات شروع ہوئے اور سوئی گیس کا معاملہ آپ نے خود بتا دیا، تھوڑا میں اس پہ بات بھی کر لوں گا کہ یہ ترقی جب شروع ہوئی، گوادر پورٹ کو آپریشنل بنانا چاہا تو سب کے خدشات تھے کہ یہ شاید اس میں کوئی ہمیں شیئر ہولڈر نہیں ہوں گے، ہم اس ترقی سے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ سوئی گیس کا آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک بھی آصف علی زرداری صاحب جو ہے آغاز کے بلوچستان میں انہوں نے جو ایریئرز تھے، نواب مفتی 90s میں کہتے تھے کہ 3600 ارب جو ہے مقروض ہے۔ اس وقت کوئی سب مذاق اڑاتے تھے کہ کہاں سے 36 ارب۔ پھر تاج جمالی صاحب مرحوم آئے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا ہم نے معاف کر دیا جو ایریئرز تھے۔ اب
اس ایریئرز میں آپ نے دیکھا کہ 120 ارب انہوں نے مانا کہ 120 ارب ہے، اس کو ہم 10 سال میں ادا کریں گے. یعنی 52 میں گیس ڈسکور ہوتی ہے اور 53 میں 1953 میں اس کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سپلائی کوئٹہ نہیں آتی ہے، وہ وہیں سے شکارپور سے تمام ملک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت مشکل اور دشوار گزار پہاڑ اور یہ سلسلہ ہے. شاید اس کو اتنا شاید وہ نہیں تھا کہ پیسہ نہیں تھا کہ اس کو یہاں تک پہنچائی جائے، انہوں نے کارخانوں تک پہنچایا، اچھی بات ہے. لیکن بلوچستان کو اس کے بدلے کیا ملا؟ یہی وجہ ہے کہ جاندران آپ کا کولو میں، جاندران میں وسیع ذخائر ہیں پیٹرولیم کے، یعنی تیل اچھا، اور گیس کے. زیادہ اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 28 جولائی کو قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا، 25 یونیورسٹیاں قائم کرنے کی منظوری دی گئی ایک بل کے ذریعے، جس میں تو ارکان کی بہت تھوڑی سی تعداد موجود تھی اس سیشن میں. اس میں ایک یونیورسٹی ہے پاک چائنا گوادر یونیورسٹی لاہور. تو جب آپ نے یہ بات سنی کہ پاک چائنا یونیورسٹی لاہور کے بھی اپروول ہو گئی ہے، اس پہ آپ کا کیا رد عمل تھا؟ دیکھیں، اس پہ رد عمل میں خود مجھ سمیت لوگ حیران ہیں کہ شاید غلطی ہو گئی ہے لیجسلیشن میں. وہ نام کے صورت میں گوادر شاید اس میں نہیں تھا، وہ ویسے غلطی سے ڈلوایا گیا. پاک چائنا یونیورسٹی لاہور ہونا چاہیے تھا. اور اگر گوادر کا نام آپ نے کیا ہے، اس کے پیچھے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اس کے کیا مقاصد ہیں. یہ مس گیونگ کیوں کریٹ ہو رہا ہے، غلط اس کو لوگ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہونا چاہیے، میں اس میں کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اس کے مقاصد بتائیں نا. کہ آپ پاک چائنا گوادر، وہ اگر آپ کوئٹہ میں تعمیر کر دیتے، وہ آپ گوادر میں کر دیتے، وہ آپ تربت میں کر دیتے، وہ آپ لسبیلا میں ہب میں کر دیتے، تو لوگ سمجھتے. دیکھیں، اس کی وجہ سے کچھ ٹیچرز آتے باہر سے، کچھ ریسورسز آ جاتے، علاقے کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 7 یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں بلوچستان میں. ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں ٹیچر بھی اویلیبل نہیں ہے. آج بیوٹم جو ہے وہ بہت ہی زبردست کام کر رہی ہے. خضار انجینئرنگ کالج جو ہے وہ اپنے طور پر زبردست کام کر رہی ہے. تو پرانی اس میں سے یونیورسٹیز میں سے ہے. اب اگر یونیورسٹیز کا قیام آپ لاہور میں کرتے ہیں، تو یہ اگر یہ ایکسپلین بھی نہیں کیا جاتا کہ کیوں یہ کر رہے ہیں، تو لوگ میرے خیال میں حق بجانب ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اچھا، آپ میں آپ کو یہیں ترقی پہ، کے نام پر مذاق. جی، بلوچستان کا نام استعمال کر کے یہ میں آپ کی وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوا ہے، کوئی بھول نہیں گئے ہیں. 22 ستمبر 2022 میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی کی، اور اس کے سربراہ تھے مخدوم سید سمیع الحسن صاحب. اس کمیٹی میں مہناز اکبر عزیز صاحبہ تھیں، ڈاکٹر نثار چیمہ تھے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین بھی تھے اس وقت کے مختار صاحب. اور جب ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، یہی تھا کہ پاکستان چائنا گوادر یونیورسٹی لاہور. تو اس میں اکثر ارکان نے کہا کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے کہ نام کی مناسبت سے تو اس یونیورسٹی کو گوادر میں ہونا چاہیے. اور اس کی بنیاد پہ جب زیادہ دیکھا گیا کہ بہت سارے اعتراضات ہوئے، تو وہ معاملہ پھر اس وقت کے لیے وقتی طور پہ ڈراپ کر دیا گیا. ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر نیچے دھڑا دھڑ قانون سازی ہوئی ہے، بے شمار بل آئے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے بل ہیں جو آپ کو بھی اس پہ اعتراض ہوگا بطور سابق صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے. وہ روا روی میں یہ سارے بل پاس ہو گئے، تو غلطی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی یہ بھولے ہیں، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کسی ریٹائرڈ فوجی، ریٹائرڈ کوئی بیوروکریٹ ہے، انہوں نے اپنا ایک نیا کریئر شروع کرنے کے لیے یہ یہاں پہ لاہور میں یونیورسٹی بنانے کا یہ منصوبہ پیش کیا. اور جو نور عالم خان ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، انہوں نے بھی جو 26 یونیورسٹیوں کے قیام کا بل تھا اس پہ بڑا اعتراض کیا کہ پہلے ہی ملک میں جو یونیورسٹیاں تعلیم دے رہی ہیں ان کا تو معیار بہت خراب ہے، تو آپ مزید یونیورسٹیوں کے چارٹر دیے چلے جا رہے ہیں اور یہ عجیب و غریب اس میں نام آ رہے ہیں.
تو لہٰذا میں نے کہا آپ کو میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ بالکل آمدن منصوبے کے تحت۔ امتیاز گل صاحب، میں نے تو مذاقن کہا کہ شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے، میں تو مجھے پتا ہے کہ غلطی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل پتا چلا کہ پاک چائنا فاٹا یونیورسٹی گوادر میں بن جائے، اور پتا چلا کہ جناب فاٹا میں یا وزیرستان میں پاک چائنا لاہور یونیورسٹی وہ بن جائے ادھر۔ مقصد کہنے کا ہے کہ یہ واقعی گوادر میں بن جائے تو اچھا ہوگا ایکچولی، نہیں آپ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، اس میں دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ گوادر کا نام ضرور لاہور میں استعمال ہونا چاہیے، لاہور کا نام وہاں ساؤتھ وزیرستان میں وانا میں کہیں استعمال ہونا چاہیے، اسی طرح وانا کا نام بلوچستان میں، بلوچستان کا سندھ میں ہونا چاہیے۔ یہ پورے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ملک کے حصے ہیں، ایک دوسرے کو ہم اس کے اگر نام لے کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ایک اعتماد کا فقدان رہا ہے بلوچستان میں اور اسلام آباد میں، پنجاب میں اور آپ کہہ لیں کہ بلوچستان میں۔ تو اگر یہ آپ نے یہ کیا ہے تو اس کو مجھے بتائیں کیا لوگ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سی پیک اور سی پیک ریلیٹڈ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، آپ ان پروجیکٹس کو لاہور میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں جو بلوچستان کے نام پر آئے ہیں۔ اگر یہ ہے تو مجھے بتائیں کہ تو پھر کیوں لوگ پروٹیسٹ نہ کریں، کیوں لوگ اس پہ بات نہ کریں، کیوں اس پہ جو ہے نا وہ نہ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاق بھی ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، اور اگر بلوچستان کے لوگ یہ سوچتے ہیں تو وہ حق بجانے پہ۔ جی اچھا یہ بتائیں آپ، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو معدنی وسائل ہیں، جو کچھ ٹیپ ہوئے ہیں، کچھ ٹیپ ابھی نہیں ہوئے ہیں، ہونے ہیں، جیسے چاغی میں ریکو دیک والا معاملہ ہے، سندک میں آپ ہمیں لوگوں کو نہیں معلوم کہ سندک میں کیا ہوتا رہا ہے، تو عام لوگوں کے لیے بتائیے کہ چونکہ وہاں چین کی کمپنی انوالو تھی، تو وہاں ایگزیکٹلی کب کام شروع ہو اور کتنا کام وہاں سے بلوچستان کو کیا فائدہ ہوا۔ ایک مثال کے طور پہ ہم یہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ اگر معدنی دولت ہے اور اگر لوگ آ گئے باہر سے انویسٹمنٹ کر لی، تو کیا اس کا بلوچستان کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ اس سے پہلے جب یہ سٹارٹ ہوا تو بلوچستان کو 2% ملتی تھی روائٹی یا چنگی قیمت میں، وہ آکٹرائے۔ اس کے بعد پھر یہ 25% شیئر بلوچستان کو ملنا شروع ہوا 18 امینڈمنٹ کے بعد۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو شیئر تھا 48% 25% یا 23%، وہ بھی بلوچستان کو ملنا شروع ہو گیا تو 48%۔ اب تک جو فگر آتی ہیں بڑی کنفلکٹنگ فگرز ہیں، کوئی کہتا ہے 13 ارب روپے، کوئی کہتا ہے، لیکن فگر جو میں نے حاصل کیے ہیں سیندک سے وہ تقریباً آپ کے کوئی 18 ارب روپے پچھلے آپ کہہ لیں کہ 20 سال میں، یہ 18 سال میں 20 سال میں یہ ملے ہیں۔ دودر جو لیڈ اور زنک پروجیکٹ ہے جو لسبیلا ڈسٹرکٹ میں ہے، کراچی کے قریب ہے، اس کے فگر میرے پاس نہیں ہے، وہ بھی کوئی بہت کم ہی فگر ہوں گے، کہ اس سے زیادہ کوئی فگر نہیں ہوگا۔ اب ریکودیک کی بات جہاں تک آتی ہے، ریکودیک میں اسمبلی میں بھی بتایا گیا، بڑا چڑھا کے بھی بتایا گیا۔ آپ کو پتا ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ آپ نے معاہدے بھی کر لیے ان کمپنی کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے آپ کو کوئی 10 سے 12 ارب روپے آپ لیٹیگیشن پہ آپ نے خرچ کیا۔ اس میں بھی سب نے اپنے جو ہے نا بہتی گنگا میں سب نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھوئے، اور کہاں کہاں اسلام آباد کے وکیل، اور اسلام آباد کی وکیل اپنے جو ہے وہ ٹیم کو کہتے ہیں کہ ان کو بھی 2 کروڑ روپے دے دو، ان کو بھی 3 کروڑ روپے دے دو۔ بلوچستان کے کچھ وکیل، ان کے درمیان کے لوگوں نے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن ملا کیا بلوچستان کو؟ اب وہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 36% ملے گا، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی ملے گا 28۔ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی خاموش ہیں اس پر، چھوٹا موٹا پروٹیسٹ انہوں نے ضرور کیا، وہ کہتے ہیں کہ 18 سے 20% یا 16% سے زیادہ نہیں ملے گا بلوچستان کو۔ اب اصل کہانی کیا ہے، وہ بڑی ایک انہوں نے بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے، کوئی سامنے نہیں آتا کہ اس وقت کیا، اور میڈیا کو کبھی میڈیا کے سامنے آئے بھی نہیں ہے کہ میڈیا کے سامنے سب آئیں اور بتائیں کہ حقائق کیا ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا تھا، ایک اس کو لاسٹ جو میری بات کے جاندران میں
جو گیس اور اس کے ذخائر ہیں وہ کیوں کنٹروورسی کا شکار ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یقین تو دلائیں کہ جو کچھ یہاں سے آپ نکالیں گے وہ بلوچستان ہمارے پاکٹ میں نہ جائے. بلوچستان گورنمنٹ کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بلوچستان گورنمنٹ کو تو یہ تو ماشاء اللہ کے دور میں سوئی گیس سے ڈیولپمنٹ سیس ملتا گیا کہ ان کی ترقیاتی کام کے لیے، ورنہ ڈیولپ اور بلوچستان کی ساری جو اکانومی چلتی تھی وہ 90s میں 3 ارب 4 ارب روپے جو ہے ڈیولپمنٹ سیس سے ملتا تھا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. کچھ رائلٹی ملتی تھی. گیس کی پرائسز بھی بہت کم تھی اس وقت. سندھ سے جو ذخائر ملے تھے ان کی پرائسز بہت زیادہ تھی. 25 روپے جو ہے وہ ملین کیوبک فٹ یہاں کی تھی اور 180 جو ہے وہ سندھ کی اور پنجاب کی تھی. بلکہ پنجاب کی شاید 280 روپے تھی اس وقت. یہ 90s اور 95 اور اس کے بعد 2000 کے قریب. تو وہ ڈاکٹر مالک ایک اس میں شریک تھے NFC کے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو آپ پینلائز یا بلوچستان از بینگ پینلائز فار پروڈیوسنگ چیپ گیس. یعنی آپ اگر 53 میں ہوا 52 میں ہو گیا آپ اس کے پرائسز میں ہمیں کچھ ساتھ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ڈسکور ہوا ہے ان پر خرچہ زیادہ آیا ہے لہذا ان کو زیادہ آپ پے کریں. جہاں خرچہ کم ہوا ہے ان کو آپ کم پے کریں. پھر بلوچستان جیسا ریجن آپ نے اس کو دیکھا ہے نہ انفراسٹرکچر ہے یہاں پر، نہ آپ جو ہے آپ کو جو ہے نا اس کے اسکول کے وہ ملیں گے، نہ ان کو آپ کے ہاسپٹلز اچھے آپ کو ملیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بلوچستان کے ریسورسز جو اصل آپ کا سوال تھا، اگر اس کے ریسورسز میں لوگوں کو آپ یقین نہیں دلائیں گے کہ یہ جو ریسورسز ہیں اس میں آپ شیئر ہولڈر ہیں، ہم آپ کو آپ کی ترقی پہ بھی خرچ ہوگا اور آپ کے بچے پڑھ جائیں گے اس میں. میں ایک آخری بات کر دوں، میں تھر گیا، بلیو می تھر میں نے دیکھا کہ بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک چرواہا، اس کی بیٹی IT کی یا HR کی تھر جو کول کمپنی جو تھی وہاں کی اس کی وہ ہیڈ تھی. اس نے کہا ہم نے ان کو پڑھایا، اس کو کراچی بھجوایا، آج یہ ٹرینڈ ہے واپس آ گئے ہیں. وہاں کی خواتین جو ہے بڑے بڑے ڈمپر چلاتی ہیں اور وہاں لوکل لوگوں کو جو کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے کھوکے کھول کے دے دیے ہیں کہ آپ اپنا روزگار سے وابستہ ہوں تاکہ، اور سڑکیں ایسی بنا دی ہیں کہ آپ کو وہاں جو ہے وہ آپ کو تھر نہیں لگتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ تھر نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بلوچستان میں اس ترقی کا ذمہ دار کیا کون ہے؟ کیا مقامی کمپنی نے یہ سارا کام کیا ہے؟ نہیں اس کے ترقی کے دیکھیں ذمہ دار ان کے وہاں کے لوگ ہیں، ان کی گورنمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہے سندھ کی گورنمنٹ میں، سندھ کی گورنمنٹ میں بھی کرپشن ہے، لیکن وہ کرپشن بھی کہتے ہیں کہ چلیں یہاں پر تو کچھ آپ لوگوں کو دیں. یہاں ایک لاٹ ہے الیکٹیبلز کا لاٹ ہے، وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کمپنیوں کے ساتھ، اسلام آباد کے لیے بات کرتے ہیں، اسلام آباد کے نیریٹو کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں خیر خیریت ہے. اب تو اپوزیشن بھی کوئی نہیں ہے بلوچستان میں، تو عام آدمی پس رہا ہے، عام آدمی بددل ہو رہا ہے، عام آدمی مسلیڈ ہو رہا ہے کہ ہم کہاں جائیں. اگر ان کو روزگار میں بھی 15 لاکھ کے اور 6 لاکھ میں چپڑاسی کے اور نائب قاصد کی پوسٹیں بکیں، سب انجینئر کے جو ہے 30 لاکھ روپے، کلرک کی نوکری 15 لاکھ میں بکے، تو مجھے بتائیں کہ وہ نوجوان جو ہے جو آپ خود جا کے آپ نے ڈیٹیل میں لوگوں سے وزٹ بھی کیا اور برین سٹارمنگ بھی کی ہے ان کے ساتھ، وہ جو بہت کمزور ہوتا ہے وہ خود ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے، اس سے ذرا تھوڑا تکڑا ہوتا ہے تو وہ کلو 2 کلو یہاں سے وہاں لے کے پار کرتا ہے، کہتے ہیں کہ کم سے کم میں اپنے گھر کے لیے جو ہے روٹی کماؤں، اور اس سے زیادہ ذرا تکڑا ہوتا ہے بندوق لے کے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے. جی میں بس آخری یہ سوال کروں گا. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ محرومی کی اور حقوق سے انکار کی ایک بڑی طویل دردناک کہانی ہے. تو اگر ناانصافی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے، سی پیک کے تحت بلوچستان کا نام یوں ہی استعمال ہوتا رہا، تو کیا جو احساس محرومی ہے، جو شدت پسندی ہے، علیحدگی پسندی یا دہشت گردی جو اس وقت بڑے زوروں پہ، کیا وہ ختم ہو سکے گی؟ دیکھیں اس کے لیے ضرورت ہے آپ ساتھ ساتھ آپ اپنے طور پر جو ایکشن کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. میں اگر یہ بات کروں گا کہ فوری طور پر آپ انفارمیشن بیسڈ ملٹری آپریشنز بند کر دیں تو سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ کس کو فیور کر رہا ہے. وہ آپ کرتے رہیں، وہ آپ کا کام ہے. آپ لیکن ساتھ میں کوئی ایسا تو سسٹم آپ رکھیں
کہ جس میں گورننس بہتر ہو صوبے کی, کرپشن ختم نہ ہو, کم ضرور ہو. اب مجھے بتائیں کہ آپ پوسٹیں, اگر پوسٹ اور امپلائمنٹ اور نوکریاں اس طرح بکیں گی, عام آدمی کو جو ہے اس میں وہ نہیں ہوگا. اگر سیلاب آتا ہے تو اس میں عام آدمی کو اس کے بلڈوزر آورز کم ملتے ہیں, وہی الیکٹیبلز کا جو گروپ ہے وہ لے جاتا ہے. وہ سسٹم نہیں ہوگا, آلٹرنیٹ سسٹم. آپ کو لوگوں کو یقین دلانا پڑے گا کہ ہم آپ کے لیے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام دہشت گردی کہہ لیں, اس کو انسرجنسی کہہ لیں, اس کو لڑائی کہہ لیں, پروٹیسٹ کہہ لیں, ریزسٹنس کہہ لیں, یہ اس وقت تک آپ اس کو ختم نہیں, 23 سال سے آپ دیکھیں اس کو آپ نے ختم نہیں کیا. بلکہ اگر آپ شروع کے 5 سال دیکھیں, شروع کے 10 سال دیکھیں, اب زیادہ بڑا ہے. اور بڑا ایک, اگر ایک طرف سے اگر ایکشن جو ہوا ہے وہ بہت ماڈرن طریقے سے اس کے گیجٹس اور اس کے استعمال ہوا ہے, دوسری طرف سے بھی انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے ٹیکنالوجی سے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے لوگ دوسرے ملک کے جو ہمارے ہوسٹائل ہمارے ایجنسیز ہیں, جو ہمارے دوسرے ملک جو ہمارے دشمن ہیں, ان کے ہاتھوں کیوں استعمال ہو. آپ پہلے وہ انوائرمنٹ تو کریٹ کریں کہ یہ مس لیڈ کیوں ہو رہے ہیں. آپ عام آدمی کو ٹارگٹ کریں جو ان کو پناہ دیتے ہیں. دیکھیں, ایک رات میں تو افغانستان سے, ایک رات میں وہ ایران سے, بالفرض ہم کہتے ہیں کہ ایران اور افغانستان میں وہ رہتے ہیں, ایک رات میں اور چند گھنٹوں میں آ کے اٹیک کر کے واپس تو نہیں چلے جاتے ہیں, یا ہوا میں وینش تو نہیں ہو جاتے ہیں. ضرور آتے ہیں, کتنے دنوں میں آتے ہیں, ریکی کرتے ہیں, ان کی معاونت کون کرتا ہے, ان کے جو ہے یہ سہولت کار کو دے, کوئی نہ کوئی ہوگا جو ان کو پناہ بھی دیتے ہیں, شیلٹر دیتے ہیں, یا چھوٹی موٹی ریسورسز دیتے ہیں. تو یہ آپ ان کو کیوں ایڈریس نہیں کرتے ہیں؟ اگر تو آپ ان الیکٹیبل کا ایک جو گروپ ہے یا گروہ ہے, یا ایک وہ, اگر آپ ان پہ ڈیپینڈ کرتے رہے کہ یہ اسٹیٹ کے نیریٹو کو آگے بڑھائیں گے اور مضبوط کریں گے, تو آپ اسی طرح 23 سال اور 23 سال لگا دیں گے, ہوگا کچھ نہیں. آپ کو الیکشن فیئر اینڈ فری کرانے پڑیں گے. اگر اختر مینگل آ جاتا ہے یا کوئی اور بندہ آ جاتا ہے, آپ چھوڑ دیں اس کو, پاکستان کے جھنڈے کو تسلیم کرتا ہے, وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر کے الیکشن لڑتا ہے, وہ اسمبلی میں آئے گا, آپ کے خلاف بولے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ الیکٹیبلز کے جو لوگ ہیں, کبھی باپ بنا لیا آپ نے, کبھی ان کو پیپلز پارٹی میں بھجوا دیا, کبھی کاف میں بھجوا دیا, کبھی نون میں بھجوا دیا, آج پھر آپ ان کو ہانک رہے ہیں کہ آپ جائیں نون میں جا کر, یہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. یہ صرف اور صرف اسٹیٹ ان کا کچن چلا رہا ہے, اسٹیٹ ان کا کچن چلاتا رہے گا, عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہوگا, اور 23 سال آپ اور لگا دیں گے. چلے جناب, بہت بہت شکریہ. بڑی دردناک باتیں ہیں, خود بھی سنتے ہیں, آپ کے زبان سے بھی یہ باتیں سن لی. اور جب تک تمام بڑے سٹیک ہولڈرز, چاہے وہ ہماری سول ملٹری بیوروکریسی ہے, چاہے سردار ہے, نواب ہے, جام ہے, وہ سب مل کے عوام, خود تو بہت سارے پیسے انہوں نے بنا لیے, تو جب تک اگر عوام پہ فوکس کر کے نظام کو بہتر نہیں بنائیں گے, تو شاید 10 15 20 سال بعد, جیسے آپ نے کہا, ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے. تو بہت بہت شکریہ.